دائما أبدا سرمدا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في عظمة رسوله وشرف حبيبه: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك نبينا ومولانا وسيدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا دائما ابدا سرمدا. قابل صدر احترام معزز مکرم برادران ملت حاضرین مجلس، آپ کے لیے ہمارے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے کہ خواجہ زکن سلطان زکن خطوب زکن حضور سرکار سیدنا خواجہ بننا نواز گیسو دراز قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے عرس شریف کے اس مبارک موقع پر آپ کی ہماری گلبرگہ شریف میں یہاں سرکار بننا نواز قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کی بارگاہ اقدس میں حاضری ہوئی ہے، اور اس مبارک مقدس موقع پر لب کشائی کا مجھے جو موقع مل رہا ہے، یقیناً یہ میرے لیے بھی حد درجہ شرف کی بات ہے. اور اس خطاب کے لیے جو عنوان مجھے دیا گیا ہے وہ ہے فیضان بندہ نواز. سرکار بندہ نواز قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے فیضان کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ضروری گزارشات پیش کرنے جا رہا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں کے لیے مراتب کی بلندی کا، حسنات میں زیادتی کا جو انتظام فرمایا ہے، اس دنیا میں ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ ہم جس چیز کو بھی ہم دیکھتے ہیں انتہائی محدود دیکھتے ہیں، جس چیز کو بھی دیکھتے ہیں انتہائی مختصر حالت میں دیکھتے ہیں، جس چیز کو بھی دیکھتے ہیں انتہائی تنگ دائرے میں دیکھتے ہیں. دنیا میں جتنی چیزیں ہم دیکھتے ہیں تنگ دائرے میں ہم کو نظر آنے والی چیزیں، انسان کا ذہن اور اس کا دماغ، اس کی عقل جن حقائق کو پاتی ہے وہ بھی حد درجہ محدود ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ہم جب کسی چیز کا اندازہ لگاتے ہیں تو وہ اندازہ بھی پورے طور پہ نہیں لگا سکتے، اس کے لیے بھی ایک حد مقرر ہوتی ہے، اس کے لیے لمیٹیشنز ہوتے ہیں. بہرحال ہم عالم حجاب میں ہیں، عالم ناسود میں مطلب عالم حجاب میں. عالم حجاب میں کا مطلب یہ کہ بہت ساری چیزیں یہاں پر ہم سے پوشیدہ ہیں. اور احادیث مبارکہ پر اگر آپ نظر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ بار بار نیکیوں میں کثرت کی اور اضافے کی جو ترغیب دلائی ہے، جو بشارتیں سنائی ہیں، ان کو سن کے آدمی حیرت میں رہتا ہے کہ آخر کس حد تک نیکیوں کی بات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہاں تک اس سلسلے کو دراز فرمانا چاہتے ہیں. چونکہ ہم اس دنیا میں رہ کر کسی چیز کا بھی پورے طور پہ اندازہ نہیں لگا سکتے، اس لیے بات ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی. لیکن جب عالم حجاب سے ہم باہر نکلیں گے، جب پردے اٹھ جائیں گے، جب اس دنیا سے ہم اس دنیا میں پہنچ جائیں گے، عالم ناسود سے جب ہم عالم برزخ میں پہنچ جائیں گے، تو اس وقت وہ سب چیزیں ہم کو سمجھ میں آنے لگیں گی جو اس وقت ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی. تو عزیزان محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص نیکیوں میں کثرت اور اضافے کی جو ترغیب دلائی ہے اور جو بشارتیں سنائی ہیں، اس کی حقیقت کو ہم پورے طور پہ سمجھ نہیں سکتے. اب میں آپ کے سامنے یہاں پر فیضان بندہ نواز کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے اس مبارک مقدس سلسلے کا آغاز کرنا چاہوں گا. اور اس مبارک سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے حضرت سجادہ نشین قبلہ حضرت حافظ سید علی الحسینی مدد اللہ العالی نے اپنے خطاب کے دوران جس حقیقت کا اظہار کیا ہے، اس کی مکمل تصدیق و تائید کروں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے. اور حضرت نے جو اس کی وضاحت کے طور پر جو نقطہ پیش کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سلاسل طریقت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم سے جاری ہوئے. یہی بات ہمارے سرکار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمائی ہے، اور یہی بات حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی قدس اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمائی.
سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کب اور کہاں یہ بیان فرمایا؟ تو سرکار بڑے پیر کا ارشاد گرامی آپ کی مشہور زمانہ اور انتہائی جامع ترین کتاب سر الاسرار و مظہر الانوار فیما یحتاج الیہ الابرار میں ملتا ہے۔ یہ کتاب سر الاسرار کیا ہے؟ میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے سرکار ہمارے پیر حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کی کرامتوں میں سے کرامت کا نام سر الاسرار ہے کہ ایک مقدمہ، ایک خاتمہ اور 24 فصلوں پر آپ نے طریقت و تصوف کی مکمل استدی پیش فرما دی۔ یہ کام آپ کے سوا کوئی اور کر نہیں ہو سکتا تھا۔ 24 چیپٹر سے ایک مقدمہ اور ایک خاتمہ میں مکمل تصوف اور طریقت کی تمام حقائق کو آپ نے بیان فرما دیا۔ ایک مکمل اسٹڈی ہے وہ اسلامک تصوف کی، اس کتاب کا نام ہے سر الاسرار و مظہر الانوار فیما یحتاج الیہ الابرار، اور اس میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ایک مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صوفی کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ صوفی اس کو کہتے ہیں کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے ذریعے نصیب ہوتا ہے۔ فیضان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے واسطے سے نصیب ہوتا ہے، صوفی اسی کو کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، اور یہی بات سید الطائفہ رئیس القوم سیدنا جنید بغدادی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز نے بھی بیان فرمائی ہے۔ میں وطرفین صاحب کے سامنے بات پیش کروں گا۔ جنید بغدادی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کا یہ ارشاد گرامی تصوف کی ایک انتہائی مشہور معروف ترین کتاب، انتہائی بافیض کتاب میں شامل ہے۔ اس کتاب کا نام ہے حضرت داتا گنج بخش علی حضوری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کی کشف المحجوب۔ لیکن میں اپنی طرف سے کوئی بات پیش نہیں کر رہا ہوں، حضرت علی الحسینی نے جو بات پیش کی ہے وہی بات سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے سر الاسرار میں بھی بیان فرمائی ہے، اور وہی بات حضرت سیدنا جنید بغدادی قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ جنید بغدادی کا یہ قول کہاں ملتا ہے؟ داتا گنج بخش علی حضوری قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کشف المحجوب میں ملتا ہے۔ کشف المحجوب میں داتا گنج بخش علی حضوری قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنید بغدادی قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل کیا ہے کہ سیدنا جنید بغدادی کہتے ہیں امامنا فی الوصول والبلاء علی المرتضیٰ، اس راہ ابتلا و آزمائش اور اس راہ سلوک و معرفت و قرب خداوندی کے جتنے مرحلے ہم طے کرتے ہیں، ان تمام مرحلوں کو طے کرنے میں ہمارے رہبر، ہمارے ہادی، ہمارے رہنما کا نام علی المرتضیٰ کے جل اللہ وجہہ الکریم ہے۔ عزیزان محترم، میں وطرفین صاحب کے سامنے بات پیش کر رہا ہوں۔ سرکار غوث پاک کا ارشاد سر الاسرار میں ملتا ہے۔ جنید بغدادی قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کشف المحجوب میں ملتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ مقدس شخصیتیں ہیں کہ جو اہل سنت و جماعت کے مقتدی اور پیشوا ہیں۔ رد رافضیت کے حوالے سے گزشتہ 1000 سال میں ہمارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے بڑا کسی کا نام نہیں ہے۔ محترم سیدنا جنید بغدادی قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ اس وقت دنیا میں طریقت و تصوف کے 5 بڑے سلسلے جو پوری دنیا میں پھیلے ہیں، ان کے علاوہ دیگر سلاسل بھی ہیں مگر زیادہ بڑے سلسلے قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، رفاعیہ، سہروردیہ، ان سلاسل میں آپ دیکھیں گے کہ ایک سلسلے چشت کو چھوڑ کر بقیہ تمام سلاسل کے طریقت کے شجرے سیدنا جنید بغدادی قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتے ہیں۔ جنید بغدادی کس کا نام ہے؟ جنید بغدادی تصوف و طریقت کی اتھارٹی کا نام ہے۔ جو جنید بغدادی کہتے ہیں وہی طریقت ہے، وہی حقیقت ہے، وہی معرفت ہے، وہی تصوف ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ امامنا فی الوصول والبلاء علی المرتضیٰ۔ عزیزان محترم، اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا جنید بغدادی قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات بیان فرمائی ہے۔ تو میں فیضان بندہ نواز کے حوالے سے سب سے پہلی بات آپ کے سامنے یہ عرض کروں گا کہ بندہ نواز سرکار کا یہ جو فیضان ہے ادھر حقیقت پنجتوں میں پاک کا فیضان ہے، ادھر حقیقت باب مدینۃ العلم علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا فیضان ہے۔ مجھے یہاں پر سرکار بندہ نواز قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد حق بنیاد یاد آتا ہے۔ سرکار پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی جو کشفیہ رسالہ ہے، رسالہ غوث اعظم، جس میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے الہامات کو جمع فرمایا، یعنی وہ ایک ایسا رسالہ ہے کہ جس میں حضور بڑے پیر سرکار کے الہامات جمع ہیں۔ 40 الہامات آپ کو اس میں جمع ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے آپ کو یا غوث اعظم کہہ کے خطاب کیا ہے۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے اس رسالہ غوثیہ کی حضرت خواجہ بندہ نواز غوث دراز قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرح لکھی ہے۔ عزیزان محترم، کتاب کس کی ہے؟ خطب الکونین
सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की, और शरह किसकी है? कुतुब दक्कन सरकार बंदा नवाज क़द्दसल्लाहु ताला सिरहुल अज़ीज़। वो किताब जवाहिरुल उश्शाख, उस किताब के पहले सफ़े पर सरकार पीरानी पीर रजी अल्लाह ताला अन्हु की उस किताब मतलब उस रिसाले के पहले सफ़े पर हजरत ख्वाजा बंदा नवाज क़द्दसल्लाहु ताला सिरहुल अज़ीज़ ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की शरह में हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा का क़ौल नक़ल किया है। हजरत ख्वाजा बंदा नवाज क़द्दसल्लाहु ताला सिरहुल अज़ीज़ किसका क़ौल नक़ल कर रहे हैं? सैयदुल मुफ़स्सिरीन हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा का क़ौल नक़ल कर रहे हैं। किताब जवाहिरुल उश्शाख के पहले सफ़े पर हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा का क़ौल मिलता है। वो क़ौल क्या है? तो सरकार बंदा नवाज क़द्दसल्लाहु ताला सिरहुल अज़ीज़ इरशाद बुनियाद फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने इरशाद फरमाया कि एक रात ऐसी गुजरी कि रात से लेकर सुबह तक मैं मौला कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की खिदमत में हाजिर रहा। बोलने वाले कौन हैं? सैयदुल मुफस्सिरीन, खुलाफाए राशिदीन के बाद इस उम्मत में उनसे बड़ा कोई मुफस्सिर ना पैदा हुआ ना होगा, जिनका लक़ब ही है सैयदुल मुफस्सिरीन। आप तफसीर की कोई किताब पढ़ेंगे तो एक सफ़ा भी उनके नाम से खाली आपको नजर नहीं आएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि एक रात में मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की खिदमत बाबरकत में हाजिर था। रात से सुबह हो गई और तमाम रात तक मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम ने क्या हक़ाइक़ बयान फरमाए? तो फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की बा के नुक्ते के हवाले से मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम ने गुफ्तगू फरमाई। पूरी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की तफसीर नहीं हुई। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के पहले लफ्ज की, पहले वर्ड की तशरीह नहीं हुई, पहले वर्ड के पहले लेटर की तशरीह नहीं हुई। सेंटेंस भी मुकम्मल नहीं हुआ, वर्ड भी मुकम्मल नहीं हुआ, लेटर भी मुकम्मल नहीं हुआ। वो जो लेटर है बा, वो एक लेटर का टुकड़ा जो उसके नीचे का नुक्ता है, हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाह के बे के नुक्ते के बारे में मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम बयान फरमाते रहे। सुबह हो गई, बयान खत्म नहीं हुआ। और हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दीगर मुकाम पे फरमाते हैं कि उस मौके पर मैंने अपने आप को मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम के सामने इस तरह पाया जिस तरह समंदर के सामने एक सुराही होती है। अज़ीज़ान मोहतरम, बोलने वाला कोई मनो तू नहीं है, बोलने वाला कोई XYZ नहीं है, बोलने वाले सैयदुल मुफस्सिरीन हैं, बोलने वाले हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो फरमाते हैं कि अपने आप को मैंने मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम के सामने उस तरह समंदर के सामने सबूजा होता है। अज़ीज़ान मोहतरम, खास तौर पे फैज़ान बंदा नवाज के हवाले से इस नुक्ते को मैं इसलिए भी खोलना चाहूंगा कि बंदा नवाज सरकार की तसानीफ मुबारका में आपकी लिखी हुई किताबों में जो इंतहाई अहम तरीन किताब है वो आपकी लिखी हुई तफसीर है अल-मुल्तखत, जिसकी पहली जिल्द शायद भी हो चुकी है 5 पानों तक। अल-मुल्तखत में ख्वाजा बंदा नवाज क़द्दसल्लाहु ताला सिरहुल अज़ीज़ ने कुरान मजीद की आयतों के बातिनी मज़ामीन को बयान फरमाया। अब कुरान मजीद की तफसीर कैसे होती है वो तो सबको मालूम है। तफसीरुल कुरान बिल कुरान, तफसीरुल कुरान बिल हदीस, तफसीरुल कुरान बि अक़वाली सहाबा, चौथा कोई दर्जा ही नहीं कुरान मजीद की तफसीर बयान करने का। इन 3 तरीकों को छोड़ के चौथे तरीके से अगर कोई तफसीर बयान कर रहा है तो फेक है, उस तफसीर का कोई एतबार ही नहीं है, वो तफसीर मरदूद है, वो तफसीर बिल राय है। क्योंकि तफसीर का मतलब यह है कि अल्लाह ताला के इस इरशाद से खुद अल्लाह ताला की मुराद क्या है उसको तफसीर कहते हैं। तो आपको क्या मालूम कि अल्लाह ताला की मुराद क्या है? मुझे क्या मालूम कि अल्लाह ताला की मुराद क्या है? अल्लाह की मुराद को या तो खुदा जानता है या खुदा के बताने पर मुस्तफा जानता है, और किसी को मालूम ही नहीं है। अब एक तीसरा दर्जा बच जाता है तफसीर का, वो दर्जा होता है तफसीरुल कुरान बि अक़वाली सहाबा, सहाबा के अक़वाल से कुरान मजीद की तफसीर। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये तफसीर भी डायरेक्ट नहीं होती, इनडायरेक्ट होती है। क्योंकि अहले सुन्नत व जमात के अहले इल्म के पास ये बात मुसल्लम है कि अगर कोई सहाबी कोई ऐसी बात बयान करते हैं जो अकल से समझ में आने वाली बात नहीं है तो इनडायरेक्ट उसको भी हदीस रसूल ही समझा जाए। क्योंकि कभी कोई सहाबी ऐसी बात जो अकल से मालूम नहीं सकती अपने आप से करते ही नहीं है। जब भी वो ऐसी बात कर लेंगे तो ये बात अंडरस्टूड नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुन के कह रहे हैं या सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी दूसरे सहाबी ने सुन के उनसे बयान किया, वो सुन के कह रहे हैं। अगर खुद सुन के बयान कर रहे हैं तो वो हदीस तो बिल्कुल डायरेक्ट हदीस ही है। लेकिन अगर खुद नहीं सुने हैं, दूसरे सहाबी से सुन के बयान कर रहे हैं तो दूसरे सहाबी का नाम नहीं ले रहे हैं दरमियान में, तो ऐसी सनद में क्या बोलते हैं? सनद मुरसल। मुहद्दिसीन के इस्तेमाल में सनद मुरसल का मतलब क्या है? एक रावी दरमियान के रावी को छोड़कर खुद वाक़या बयान करे। मिसाल के तौर पर मैंने किसी से कोई
اور انہوں نے کسی سے بات کو سنی تو دونوں کے نام اگر میں بولوں گا تو سند مکمل ہوگی. میں کیا کر رہا ہوں, بیچ میں بولنے والے کا نام چھوڑ کے انہیں جس سے سنے ان کا نام بول رہا ہوں, سن کے میرے کو سنانے والے کو ہی انہوں نہیں بول رہا ہوں. تو ایسی حدیث کو کیا بولتے ہیں, حدیث مرسل. تو حدیث مرسل میں سند کے اعتبار سے بہت بڑی کمزوری آتی ہے, لیکن اس کے ساتھ اصول حدیث میں یہ بات طے ہے کہ صحابی کی حدیث مرسل بھی حجت ہے. دوسرے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ درمیان کے راوی کا نام لے, اور صحابہ کرام کے لیے اس بات کی پوری اجازت ہے کہ وہ درمیان میں دوسرے صحابی کا نام لیے بغیر براہ راست حدیث کو بیان کرتے ہیں, کیونکہ صحابہ سب کے سب عدول ہوتے ہیں. تو عزیزان محترم, تفسیر کا تیسرا مرتبہ کیا ہوتا ہے, تفسیر القرآن باقوال صحابہ. سمجھے تو الگ ہے, نہیں تفسیر القرآن بالحدیث میں شامل ہے, کیونکہ صحابی کو اب دیکھیے تفسیر میں جو بات بیان ہو رہی ہے وہ بات عقل سے معلوم ہونے والی بات ہے کیا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی مراد کو بندہ عقل سے کیسے معلوم کر سکتا ہے؟ بندے کے عقل کی کیا مجال کہ رب العالمین کے مراد کو سمجھ سکے. تو قرآن مجید کی تفسیر کا تعلق عقل سے ہے ہی نہیں, اس کا تعلق نقل سے ہے. دیکھا جائے تو تفسیر القرآن باقوال صحابہ اس کو الگ سے شمار کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, انڈائریکٹ وہ بھی تفسیر القرآن بالاحادیث میں شامل ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی کسی ایک آیت کی تفسیر میں اگر ایک بات بھی کوئی کرتا ہے تو اس پر فرض ہے کہ یا تو قرآن سے دلیل پیش کرے یا خود حدیث سے دلیل پیش کرے. اب مثالیں دے کر میں بات کو لمبی تو نہیں کرنا چاہوں گا, کیونکہ سوائے بڑے سے کم مجھے وقت دیا گیا تھا, بعد میں پھر ایکسٹینشن ہوا تو 1:30 بجے تک تو میں بات ختم کروں گا. 10-15 منٹ میں تو زیادہ مثالیں نہیں دے سکتا, 1:30 بجے کے انداز سے ختم کرنا ہے. تو میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ قرآن مجید کی تفسیر یا تو قرآن مجید کی آیت سے ہو تو تفسیر القرآن بالقرآن ہے, یا پھر قرآن مجید کی تفسیر اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہو تو تفسیر القرآن بالحدیث ہے. اب یہ دو ہی طریقے ہیں. اب بچ گیا کیا, تفسیر القرآن باقوال صحابہ. میں کیا ثابت کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اس کو آپ الگ سے شمار کریں تو الگ ہے, الگ سے شمار نہیں کریں تو تفسیر القرآن بالحدیث میں شامل ہے. اب آئیے آپ تفسیر المنتخب کی طرف. تفسیر المنتخب تو ہمارے ہاتھ میں آ کے 4-5 سال ہی ہوئے. یہ ہمارے لیے بالکل نیا ایکسپیرینس ہے, کیونکہ کتاب چھپ کے آئی ہمارے ہاتھ میں چند سال پہلے سے. لیکن عزیزان محترم, اس طرح کی اب یہ جو خواجہ بندہ نواز قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز نے تفسیری نکات بیان فرمائے ہیں المنتخب میں, اب وہ دیکھیے کہ فیضان بندہ نواز کا علمی زاویہ کیا ہے, علمی پہلو کیا ہے, فیضان بندہ نواز کی علمی عرفانی جہت کیا ہے, وہ اونچے درجے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. حضور مشکات شریف میں بھی حدیث ملتی ہے کہ قرآن مجید کی ہر آیت کا ایک ظاہر بھی ہے ایک باطن بھی ہے. اس طرح کے مضامین ہوتے ہیں ہر آیت کے. ایسا ہے کہ قرآن مجید کی ہر آیت کا ایک ظاہر بھی ہے ایک باطن بھی ہے. مشکات شریف کی حدیث میں یہ بات صاف طور پر واضح ہو کے آتی ہے. اب تفسیر المنتخب میں حضرت خواجہ بندہ نواز قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز نے شروع ہی میں ارشاد فرما دیا کہ ظاہری احکام ظاہری مضامین سے ہم ڈسکس نہیں کریں گے اس میں, بلکہ جو باطنی پہلو ہیں ہم صرف وہی بیان کریں گے. عزیزان محترم, اس تفسیر کے بارے میں خود سلطان القلم خواجہ ذکر حضرت بندہ نواز فرماتے ہیں, کلامنا غور غائر, ہمارا یہ کلام ایک بہت گہرا سمندر ہے. خود فرماتے ہیں کہ صرف سمندر ہی نہیں, سمندر میں بھی گہرا سمندر ہے. تو عزیزان محترم, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس گہرے سمندر میں یہ موتی آئے تو کہاں سے آئے. میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اب تفسیر المنتخب میں سرکار بندہ نواز قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز نے قرآن مجید کی جو آیتوں کے جو باطنی مفاہیم بیان فرمائے وہ کہاں سے پیش فرمائے. جب کوئی تفسیر لکھنے والا مفسر تفسیر لکھتا ہے تو اس پر فرض ہے کہ وہ کاپی پیسٹ کرے, اپنا دماغ نہیں چلا سکتا, اپنی عقل کا گھوڑا نہیں دوڑا سکتا. تو اپنی جگہ کچھ بھی ہوگا مگر اپنے دل کی بات یہاں پر, اپنے دماغ کی بات یہاں پر کہہ نہیں سکتا, کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے, من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار. صحیح بخاری شریف میں حدیث ملتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن مجید میں اپنی رائے سے کچھ کہا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اپنی رائے سے آپ بول نہیں سکتے. تو عزیزان محترم, کوئی شخص قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر میں اپنی طرف سے کچھ بول ہی نہیں سکتا. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. ایک اور حدیث بھی آپ سنیے. آدمی جب کوئی بات بولتا ہے گیس کر کے بولتا ہے, تخمین سے بولتا ہے, ایک اندازہ لگا کے بولتا ہے. بعض وقت کبھی وہ بات صحیح بھی نکل جاتی ہے, کبھی وہ بات غلط بھی نکل جاتی ہے. کبھی ایک آدمی کوئی بات بولتا ہے ظن کی بنیاد پر, تخمین کی, گمان کی بنیاد پر, اتفاقیہ وہ بات کبھی کبھی صحیح بھی نکل جاتی ہے.
اب زن کی بنیاد پہ جو بات کہیں گے اس بات ہمیشہ صحیح تو نہیں ہوتی، وہ بات کئی مرتبہ صحیح بھی ہوتی ہے تو کئی مرتبہ غلط بھی ہوتی ہے. لیکن یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن مجید کی کے بارے میں زن سے، گمان سے، عقل سے سوچ کے سمجھ کے اگر کوئی بات بول رہا ہے، اب وہ بات اگر غلط نکلی تو غلط. تو کھلی بات ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر بائی چانس وہ بات اگر صحیح نکل گئی تو بائی چانس نکلنے کا چانس ہوئی. جب آدمی ذہن سے کوئی بات کرتا ہے کبھی صحیح بھی نکلتی ہے. گیس کرتا ہے تو گیس کبھی غلط نکلتا ہے کبھی صحیح نکلتا ہے. 50-50 چانس ہوتا ہے. اب اگر قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں کوئی آدمی اپنی عقل سے کچھ بول رہا ہے بائی چانس اگر وہ بات صحیح نکل گئی تو کیا ہوگا؟ تو اس بارے میں حدیث ملتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال فی القرآن فإن اصاب فقد اخطأ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قرآن مجید میں اپنی رائے سے کچھ کہے، اگر صحیح بھی کہہ رہا ہے تب بھی اس نے غلطی کی. یہ کیا بات ہے کہ اگر غلط بول رہا ہے تو اس نے غلطی کی؟ یہ بات تو چھوٹا بچہ بھی سمجھتا ہے، سمجھ سکتا ہے. ایک آدمی غلط بات بول رہا ہے تو غلطی ہے. یہ کیسے ہوا کہ ایک آدمی صحیح بات بول رہا ہے لیکن پھر بھی وہ غلط ہے؟ جس نے قرآن مجید میں اپنی رائے سے کچھ کہا فإن اصاب فقد اخطأ، اگر وہ صحیح بھی بول رہا ہے تب بھی اس نے غلطی کی. یہ بات سمجھنے کی ہے. صحیح بول رہا ہے تب بھی غلطی کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غلط بولنے والا غلطی کر رہا ہے، یہ بات صحیح. صحیح بولنے والا غلطی کر رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو شارحین فرماتے ہیں کہ جو پروسیجر اس نے استعمال کیا ہے، جس طریقے کار کو اس نے استعمال میں لایا ہے، وہ طریقہ غلط ہے. چنانچہ اس کا طریقہ غلط ہونے کی وجہ سے اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس کا ایسا غلط طریقہ ہے کہ اتفاق سے آج اس کی بات صحیح نکلی کل غلط نکلے گی. طرح اس کو اگر ڈھیل دی جائے، اس کی بات کو اگر تسلیم کیا جائے تو اس طرح کی اور باتیں وہ کرنے لگے گا جس کی قرآن مجید میں قطعی طور پہ اجازت نہیں ہے. عزیزان محترم، فیضان بندہ نواز تو ایک سمندر ہے. اس سمندر کا ایک قطرہ آپ سمجھ لیجئے. اسی ایک مثال پہ میں اس گفتگو کو سمجھ رہا ہوں. اب آپ یہ سمجھیے کہ بندہ نواز سرکار کی تفاصیر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو عزیزان محترم آپ نے قرآن مجید کی آیتوں کے باطنی مضامین کو بیان فرمایا ہے. اور اس سے پہلے سرکار بندہ نواز قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ سے پہلے اس طرح کی ایک دو نہیں 20 آیتوں کے باطنی معانی کی تفسیر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. بالخصوص فتوح الغیب شریف میں، بالخصوص سر الاسرار و مظہر الانوار فیما یحتاج الیہ ابرار میں ایک نہیں دو نہیں 20 آیتوں کی اس طرح کی باطنی تفسیرات سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. آپ کی کتابوں میں موتیوں کی طرح جگمگا رہی ہیں. بندہ نواز سرکار نے اگر المنتخب میں قرآن مجید کی آیتوں کے باطنی معانی کی تفسیر، نیا کام آپ نے نہیں کیا ہے، کوئی مطلب کوئی عجیب و غریب کام آپ نے نہیں کیا ہے کہ جس کے بارے میں سوچے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، بلکہ صوفیاء نے یہ طریقہ پہلے سے چلا رہا ہے. سلطان بغداد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ یہ کام آپ سے پہلے کر چکے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھی اگر ریفرنس ہے تو پھر کیا ریفرنس ہے اس کا؟ یا سرکار بندہ نواز قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ کے پاس بھی اگر اس کا ریفرنس ہے تو کیا ریفرنس ہے؟ تفسیر ظاہری میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بعد میں آنے والا پہلے والے کو ریفر کرتا ہے. سوائے کاپی پیسٹ کے، سوائے نقل کرنے کے تفسیر میں کوئی دوسرا کام کوئی کر ہی نہیں سکتا. مثال کے طور پر تفسیر بیضاوی درس نظام میں پڑھائی جاتی ہے، اس کی اتنی خصوصیتیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن اہل علم بیان کرتے ہیں کہ تفسیر در حقیقت علامہ زمخشری نے تفسیر کشاف میں جو بلاغت کی نزاکتوں کو پیش کیا ہے اس کی تلخیص امام بیضاوی نے علامہ بیضاوی نے پیش کی ہے. ایک اعتبار کا تن
وہ مستفاد ہوتی ہے، وہ ماخوذ ہوتی ہے تفسیر کشاف سے. تو اس طرح ایک مثال ہے. اس طرح اگر دیکھیں گے تو ہر بعد میں آنے والا پہلے والوں سے استفادہ کرتا ہے. اب آئیے ہم حضرت بندہ نواز سرکار قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ العزیز کے فیضان کے حوالے سے تفسیر المنتخب کے حوالے سے یہ نقطہ آپ کے سامنے پیش کرنے جائیں. قرآن مجید کی تفسیر صرف 3 طریقوں سے ہو سکتی ہے: تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالحدیث، تفسیر القرآن باقوال صحابہ. چوتھا طریقہ ہی نہیں. عزیزان محترم، فقہی مسائل کو عرض کرنے میں قیاس سے کام لیا جاتا ہے. قرآن کی تفسیر بیان کرنے کے موقع پر قیاس سے کام لینا حرام ہے، کیونکہ وہ دلیل ہی نہیں ہے، ماخذ ہی نہیں ہے اس کا. آپ فقہ کے احکام بیان کرتے وقت قیاس سے کام لے سکتے ہیں، اس کی آپ کو اجازت دی گئی ہے. تفسیر قرآن مجید بیان کرتے وقت قیاس سے بھی کام نہیں لیا جا سکتا. اقوال صحابہ بھی در حقیقت اقوال رسول میں شامل ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے 20 آیتوں کی جو اس طرح کی تفسیر بیان فرمائی ہے تو اس کا ماخذ کیا ہے؟ سرکار بندہ نواز قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ العزیز نے مکمل قرآن مجید کی کئی چنیدہ آیتوں کی اس طرح کی تفسیریں لکھی ہیں، تو اس کا ماخذ کیا ہے؟ عزیزان محترم، عقل کی بنیاد پر اس کا ماخذ اگر آپ تلاش کرنا چاہیں تو تلاش کر ہی نہیں سکتے. اس واسطے اس کو اس طرح سے سمجھایا گیا ہے کہ صوفیاء کرام جو باطنی تفسیر بیان کرتے ہیں در حقیقت وہ قرآن مجید کی تعویل ہوتی ہے. قرآن مجید کی تعویل ہوتی ہے، مطلب قرآن مجید کی آیتوں میں جو راز پوشیدہ ہوتے ہیں ان رازوں کو کھل کے بیان کرتے ہیں. اچھا، وہ بات ان کو معلوم کہاں سے ہوتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ گھر کے تو اپنی طرف سے بات نہیں بولتے کیونکہ قرآن مجید کی آیتوں سے اس کا تعلق ہے. تو عزیزان محترم، وہ باتیں ان کو کہاں سے معلوم ہوتی ہیں؟ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ وہ باتیں ان کو الہام کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں، براہ راست من جانب اللہ بتوسط محمد رسول اللہ ان کو معلوم ہوتی ہے. اس واسطے تفسیر، اس طرح کی تفسیروں کو کیا کہتے ہیں؟ تفسیر الہامی کہتے ہیں، تفسیر اشاری کہتے ہیں. اشاری کا مطلب کیا؟ اشارہ. کس کا اشارہ؟ غیب کا اشارہ، باطن کا اشارہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اولیاء کرام، عزیزان محترم، اگر کسی کے بارے میں، اگر آپ کسی کے ولی ہونے کے بارے میں اگر آپ کو شک ہے تو آپ پر ڈپینڈ ہے کہ آپ اگر اس کو ولی نہیں مانتے ہیں تو اس کو صاحب الہام نہ مانو. آپ کا معاملہ ہے، اس کا معاملہ ہے. اگر میں کسی شخص کے ولی ہونے ہی میں شک کروں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے الہامات کی میرے نظر میں کیا اہمیت باقی بچے گی. اگر آپ کسی کو ولی ہی ماننے میں تصور پیش کر رہے ہیں تو پھر اس کے الہامات کے بارے میں کیا گارنٹی ہے؟ لیکن عزیزان محترم، ایک ایسا ولی کامل کے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، زمین سے لے کر آسمان تک جس کی ولایت پہ اتفاق ہے، جس کی کرامتوں پہ تواتر ہے، وہ سلطان بغداد غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ اگر الہامی تفسیر بیان کر رہے ہیں تو عزیزان محترم الہام ان کے نہیں ہوگا تو اور کس پہ ہوگا؟ عزیزان محترم، اگر کسی عام ولی کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جن کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کنفیوز ہو رہا ہو، کسی کو شک ہو، ایک الگ بات ہے، وہاں پہ گنجائش چھوڑ سکتے ہیں. لیکن ایک ایسے خطب کہ پورے دکن کی خطبیت قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن کو تشخیص فرما دی، جن کے بارے میں عارفین نے کہا ہے کہ نیش تابہ در دکن جس درگہ یسوع دراز بادشاہ دین و دنیا تا ابد بندہ نواز. اگر بندہ نواز سرکار پہ الہام نہیں ہوگا تو مجھے بتائیے کہ اور کس پہ الہام ہوگا؟ جب ان کی ولایت مسلم ہے تو اس کے ساتھ لازمی طور پر ان پر ہونے والے الہامات کو بھی تسلیم کیا جائے. یہاں پر میں صرف 2 واقعات بڑی تیزی کے ساتھ بیان کر کے بات کو ختم کر دوں گا. ایک حدیث اور 2 واقعات بہت 1.5 بجے تک ختم کر رہا ہوں. عزیزان محترم سنیے آپ. سب سے پہلے میں حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کروں گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبوت ختم ہو گئی. سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف میں کئی جگہ حدیث ملتی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبوت ختم ہو گئی لیکن مبشرات باقی رہ گئی. اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. سچے خواب نبوت کا 1/46واں حصہ ہے. اب یہاں پر شارحین نے غور کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات مصلحت سے خالی نہیں ہوتی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 46واں حصہ کیوں کہا؟ بولنے کے دوسرا طریقہ بھی کچھ رونگ فگر بیان فرما دیتے، 10%، 20%، 25%، تو بات کو سمجھنے میں آسانی ہوتی. تو وہ حصہ، آدھا حصہ، کچھ حصہ، 10واں حصہ، 20واں حصہ، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. عزیزان محترم، ولایت کے حصے کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر نبوت کے حصے کی بات ہو رہی ہے. صحیح البخاری شریف میں حدیث موجود ہے، قیامت تو کوئی پردہ ڈال ہی نہیں سکتا. نبوت کا 46واں حصہ کیوں کہا؟ مبشرات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو شارحین نے اس پر بہت غور کیا اور ایک نتیجے پر پہنچے. یہ قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں جو
اعداد آئے ہیں، جو نمبرنگ ہے، اس کے پیچھے بھی بہت گہرے راز ہوتے ہیں. تو شارحین نے غور کیا، تو غور کرنے کے بعد ایک نتیجے پر پہنچے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد دنیا میں، مطلب آپ تو اس وقت سے نبی ہیں جبکہ آدم مٹی اور پانی کے درمیان ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اتمام حجت کے لیے، فارمیلٹی کے لیے، اسباب کی دنیا میں اسباب کے پیش نظر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا جو اعلان فرمایا 40 سال کے بعد، تو اس کے بعد آپ دنیا میں بظاہر کتنے سال جلوہ فرما رہے؟ 23 سال. 23 ایئرس تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بظاہر جلوہ فرما رہے. اب 23 کو آپ ڈبل کر دیجئے تو کیا نمبر نکلتا ہے؟ 23 کو ڈبل کیجئے تو کیا نمبر نکلتا ہے؟ 46. تو مطلب کیا نکلا؟ 23 سال کو جب ہم 2 سے ضرب دیتے ہیں، اس کو آدھے آدھے 2 ٹکڑوں میں کر دیتے ہیں، تو 23 کے جا کے کتنے حصے بن جاتے ہیں؟ 46ویں حصے بن جاتے ہیں. تو 46ویں حصے بننے سے کیا ہوتا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے، خود بخاری شریف میں دیگر احادیث مبارکہ کی کتاب میں حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کی جب حاضری ہوئی تھی سورۃ النحل کی ابتدائی 5 آیتوں کے ساتھ، تو اس سے 6 مہینے پہلے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب شروع ہو گئے. 23 سال میں سے آپ سمجھے 23 کو ڈبل کر دیے تو 46 میں ہے نا، تو 46 ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا شروع کے 6 مہینے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر علامت نبوت کے طور پر جو کیفیت ظاہر ہوتی رہی، وہ کیا کیفیت ظاہر ہوتی رہی؟ سچے خواب. تو مطلب کیا نکلا؟ اگر ہم 23 کو ڈبل کر دیں تو 46 ہوتے ہیں. 46 کے ٹکڑوں کو جب دیکھیں گے تو 45 ٹکڑے اگر دیکھیں گے تو یہ وہ زمانہ ہے جس میں جبریل علیہ السلام آتے رہے، وہی الہی پہنچاتے رہے. اور شروع کا جو ٹکڑا ہے 1.46، شروع کے 6 مہینے کا جو حصہ ہے، ان 6 مہینوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی علامت کے طور پر جو کیفیت ظاہر ہوتی رہی، وہ مبشرات صادقہ، سچے خواب رہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جو دیکھتے دن میں بھی وہی حالت پیش آتی، رات کو جو دیکھتے دن میں وہی ہوتا، رات کو جو دیکھتے دن میں وہی ہوتا. ایک بار نہیں ہوا، 2 بار نہیں ہوا، 3 بار نہیں ہوا، 1 ہفتہ نہیں ہوا، 2 ہفتے نہیں ہوئے، مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، 6 مہینے تک مسلسل سچے خواب نظر آتے رہے. اور جب یہ 23 سال کے ٹکڑوں کو جب ہم 46 ٹکڑوں میں دیکھتے ہیں تو 46 ٹکڑوں میں سے ایک حصے تک نبوت کی علامتوں کا اظہار سچے خوابوں کے ذریعے ہوتا رہا. بقیہ 45 ٹکڑے ایسے گزرے اس میں کہ جس میں جبریل علیہ السلام کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری ہوتی رہی. عزیزان محترم، اب یہاں پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبوت کا 46واں حصہ. تو کس کی نبوت کا 46واں حصہ؟ نعوذ باللہ خواب دیکھنے والی کی نبوت کا 46واں حصہ. نعوذ باللہ من ذلک، وہ تو کفر صریح ہے. اب مثال کے طور پر اگر آپ کو سچا خواب نظر آ رہا ہے تو نبوت کا 46واں حصہ کس کا؟ آپ کی نبوت کا. نعوذ باللہ، الیاذ باللہ تعالی، معاذ اللہ رب العالمین. نبوت کے 46واں حصے کا مطلب خواب دیکھنے والے کا حصہ نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری دنیا میں بظاہر اعلان کے بعد کی 23 سال کی نبوت کی زندگی کا 46واں حصہ سچے خواب ہے. عزیزان محترم، یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ سچے خوابوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا حصہ قرار دیا اور فرمایا کہ اس کا فیضان، مطلب اس کا یہ ہے، اس کی شرح یہ ہے کہ اس کا فیضان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جاری رہا. اب اولیاء کرام کو جو سچے خواب نظر آتے ہیں در حقیقت وہ الہام ربانی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے وہ الہام ہوتا ہے. اور اب بات آپ خواب کی کر رہے ہیں، میں اب آپ کے سامنے بیداری کی 2 نشانیں سرکار بندہ نواز کی حیات طیبہ میں سے پیش کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں. جلدی 2 واقعات سنا کے. عزیزان محترم، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز قدس اللہ، جی 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 تو عزیزان محترم، سرکار بندہ نواز گیسو دراز قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کی حیات طیبہ کے 2 واقعات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس میں سرکار بندہ نواز قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے کشف کا آپ اندازہ لگائیں گے. حضور بندہ نواز سرکار کے حالات پر، سوانح پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان سب کتابوں میں جو ماسٹر پیس کا درجہ رکھنے والی کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے سیر محمدی. محمد حضرت کا نام ہے، سید محمد الحسینی. سیر محمدی یعنی حضرت سیدنا محمد الحسینی گیسو دراز بندہ نواز قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوالات کے قوائف، سیر محمدی. میں اس لیے اس کتاب کو ماسٹر پیس کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی واقعے کو یا کسی بھی شخصیت کے حالات کو بیان کرنے والے کا زمانہ ممدوح کے زمانے سے جتنا زیادہ قریب ہوگا، وہ بات اتنی زیادہ قابل تعریف ہوگی، اتنی زیادہ قابل اعتبار ہوگی، اتنی زیادہ بھروسے کے قابل ہوگی. اور خواجہ بندہ نواز قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کب ہوا؟ 825 ہجری میں. مخدوم دین دنیا آپ کے وصال مبارک کی تاریخ ہے نا، 825 ہجری میں خواجہ بندہ نواز کا وصال ہوا. اب یہ 621 ماہ سے ہی جس میں ہم حاضر ہیں 1446 ہجری، 825 ہجری میں آپ کا وصال ہوا.
اور اس کے صرف 6 سال کے بعد 831 ہجری میں یہ کتاب لکھی گئی سیر محمد. بندہ نواز سرکار کے مثال کے صرف 6 سال کے بعد یہ کتاب لکھی گئی. یعنی زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو خواجہ بندہ نواز کی کوئی ایسی بایوگرافی شاید نہیں ہوگی کہ جو اس سے پہلے لکھی گئی. اور لکھنے والے کون ہیں؟ ان سے سن کے لکھ رہے ہیں، ان سے سن کے لکھ رہے ہیں، ان سے پوچھ کے لکھ رہے ہیں، ایسا نہیں. لکھنے والے حضرت شاہ علی سامانی رحمۃ اللہ علیہ جو لکھنے والے ہیں وہ بزرگ ایسے بزرگ ہیں کہ وہ بندہ نواز کے براہ راست مرید بھی ہے اور ایک لمبا حصہ آپ کی صحبت میں انہوں نے نفر بھی کیا. یعنی حضرت کے مرید ہیں، براہ راست مرید ہیں، اور اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا ہے انہوں نے اس میں بیان کیا ہے. اس میں خواجہ بندہ نواز قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ عزیز کی زبانی ایک واقعہ سن کے وہ لکھتے ہیں سیر محمدی میں. ایک واقعہ لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں کہ خواجہ بندہ نواز فرماتے ہیں کہ جب آپ کی عمر مبارک 8 سال کی تھی. 8 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے؟ ہمارے جیسے بچے تو 8 سال کی عمر میں بالکل الگ انداز میں ہوتے ہیں، لیکن وہاں وہ تو مادرزاد بولی تھی تو ان کی زندگی کا منزل الگ تھا. 8 سال کی آپ کی عمر شریف تھی سرکار بندہ نواز کی. آپ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں 2 ابتدائی کتابوں سے آپ کے درس کا آغاز ہوا تھا. ایک کتاب اس میں سے تھی مصباح جو کہ عربی گرامر کی کتاب ہے، نحو کی کتاب ہے، اور دوسری کتاب ہے فقہ حنفی کی بالکل ابتدائی کتاب خدوری. تو فرماتے ہیں کہ 8 سال کی آپ کی عمر تھی اور اس وقت 2 کتابوں سے آپ کے درس کا آغاز ہوا تھا. 2 کتابیں چل رہی تھی بالکل ابتدائی درجے کی کتابیں، عربی گرامر میں نحو میں مصباح اور فقہ حنفی میں خدوری کا درس آپ حاصل کر رہے تھے ان دنوں میں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا 8 سال کے بچے سے آ کر اس نے مسئلہ پوچھا. ایک شخص آیا اور آ کر اس نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے ایک مسئلہ بتائیے کہ نماز پڑھتے وقت نمازی کو رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہو جانے کے بعد قوما کے بعد جب وہ سجدے میں جا رہا ہو تو پہلے اس کو گھٹنے ٹیکنا چاہیے زمین پر یا پہلے ہاتھ رکھنا چاہیے؟ پہلے ہاتھ رکھ کے گھٹنے بعد میں ٹیکنا چاہیے کہ پہلے گھٹنے ٹیکنے کے بعد ہاتھ رکھ کے زمین پہ سجدے میں جانا چاہیے؟ تو خواجہ بندہ نواز قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ عزیز فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں تو صرف خدوری تک ہی تعلیم ہوئی تھی اور خدوری میں یہ مسئلہ نہیں ہے. ظاہر سی بات یہ ابتدائی کتاب ہے، اس میں اتنی تفصیلی جزیات تو نہیں ہو سکتے، وہ تو بعد میں بڑی کتابوں میں آتے ہیں ایسے مسائل. تو فرماتے ہیں کہ اس وقت میں خدوری کا طالب علم تھا اور خدوری میں یہ مسئلہ ابھی تک میرے درس میں نہیں آیا تھا. ایسا مسئلہ آ کر اس شخص نے پوچھا کہ نمازی کو رکوع کے بعد سجدے میں جاتے اور گھٹنے پہلے ٹیکنا چاہیے کہ ہاتھ پہلے ٹیکنا چاہیے؟ تو خدوری کے طالب علم ہے، خدوری میں تو مسئلہ نہیں ہے. تو آپ نے کہا، آپ فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ کچھ دیر کے بعد آؤ، کچھ دیر کے بعد میں تم کو اس مسئلے کا جواب دوں گی. اب کچھ دیر کے بعد آؤ آپ نے کیوں کہا؟ وہ اللہ کی طرف سے آپ کی زبان سے نکلا. اب وہ شخص گیا. اب بندہ نواز یہ سوچتے بیٹھے ہیں کہ اب وہ شخص آئے گا. اب یہ تو بول دیا مجھ سے کہ تھوڑی دیر کے بعد آؤ بتاؤں گا. اب پھر ہو سکتا 5-10 منٹ میں پلٹ کے آئے گا وہ. اب پھر پوچھے گا تو اس کو کیا جواب دوں؟ فرماتے ہیں میں سوچتے ہی بیٹھا تھا، ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مرد بزرگ تشریف لا رہے ہیں، ایک بزرگ تشریف فرما ہوئے. اور خواجہ بندہ نواز فرماتے ہیں کہ ان کا پورا حلیہ میری آنکھوں میں ہے. وہ بزرگ کیسے ہیں؟ لمبے چوڑے، طویل القامت، اور ان کی آنکھیں چمک رہی ہیں، رنگ گندمی ہے، بہت بڑی پگڑی سر پہ باندھے ہوئے ہیں، جبہ ایسا پہنا ہے کہ جس کی آستین بہت چوڑی ہے. پورا حلیہ یعنی ایک ایک چیز ان کا مکمل حلیہ غور سے دیکھے. فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا رہا، وہ بزرگ آئے اور انہوں نے آ کر 2 رکعت نماز ادا کی اور میں نے ان کی نماز کو غور سے دیکھا. اور جب ان کی نماز ادا کرنے کی کیفیت میں نے دیکھی تو اس شخص کے سوال کا جواب بزرگ کی نماز میں نہیں ملا. کتاب کھولنا نہیں پڑا، جانا نہیں پڑا، کسی سے پوچھنا نہیں پڑا. ابھی محترم آپ دیکھیے کہ بندہ نواز سرکار کی ولایت کی کیا شان ہے کہ ایک چھوٹے سے مسئلے میں الجھن پیش آئی تو کوئی بہت بڑے اللہ والے آ گئے. اب وہ کون ہے آپ سنیے، اس کے بعد وہ آنے والے کون تھے. ایک بہت بڑے ولی آ گئے بندہ نواز سرکار کی رہبری کے لیے اتنے چھوٹے سے مسئلے کا جواب دینے کے لیے. اور بندہ نواز ان کا پورا حلیہ بیان کرتے ہیں کہ وہ لمبے تھے، چوڑے تھے، رنگ گندمی تھا، آنکھیں ان کی چمک رہی تھیں. ابھی محترم آپ جب نام سنیے تو آپ اندازہ لگائیں گے کہ اگر ان کی آنکھیں نہیں چمکیں گی تو اور کس کی آنکھیں چمکیں گی؟ جنہوں نے ہندوستان کو کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک اپنی نگاہوں کا گرویدہ بنا لیا ہو، اگر ان کی آنکھیں نہیں چمکیں گی تو اور کس کی آنکھیں چمکیں گی؟ آنکھیں چمک رہی تھیں. فرماتے ہیں کہ پگڑی بہت بڑی باندھی ہوئی تھی سر پہ. فرماتے ہیں کہ جبے کی آستینیں بہت کشادہ اور چوڑی تھیں. بندہ نواز فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نماز انہوں نے میرے غریبہ کی نماز کی ادا کی. میں غور سے دیکھتا رہا اور ان بزرگ کے نماز ادا کرنے کی کیفیت دیکھ کے مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا. اس کے بعد بندہ نواز سرکار فرماتے ہیں کہ دوڑے دوڑے میں اپنے نانا کے پاس گیا.
اب یہاں پر ایک بات دیکھیے کہ خواجہ بندہ نواز کو نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس اللہ تعالیٰ سے اس کا ظاہری زمانہ نہیں ملا تھا، ظاہری زمانہ نہیں ملا تھا، مگر آپ کے والد حضرت محبوب الہی کے مرید تھے، آپ کے نانا حضرت محبوب الہی کے مرید تھے، اور بچپن سے آپ اپنے گھر میں اپنے نانا سے اپنے والد سے اتنا سنتے تھے حضرت محبوب الہی کے بارے میں کہ آپ حضرت محبوب الہی کے عاشق بن گئے تھے. نہ تنہا عشق از دیدار خیزد بساکی دولت از گفتار خیزد. عشق ہمیشہ دیکھ کے ہی نہیں ہوتا، کئی مرتبہ سن کے بھی عشق ہو جاتا ہے. تو اپنے والد سے اور اپنے نانا سے اتنا سنتے تھے ان کے بارے میں کہ گرویدہ ہو گئے تھے حضرت محبوب الہی کے. اب آپ دوڑتے ہوئے اپنے نانا کے پاس گئے اور جا کر پورا واقعہ کہہ سنایا. کہنے لگے کہ اس طرح الجھن پیش آئی تھی، ایک بزرگ ایسے جلوہ فرما ہوئے، بس ان کو دیکھا تو وہ دیکھتا رہا، کیفیتیں بیان کے باہر ہیں. تو آپ کے نانا نے حلیہ غور سے سنا کہ رنگ ایسا تھا، آنکھیں ایسی تھی، خد و خامت ایسی تھی، پگڑی باندھنے کا انداز ایسا تھا، لباس ایسا پہنتے تھے، پورا حلیہ آپ کے نانا جان نے سنا. اور حضرت بندہ نواز کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، بیٹے تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری رہبری کرنے کے لیے جو بزرگ آئے تھے جس کو تم نے دیکھا، ہوں بہو حلیہ تم کس کا بیان کر رہے ہو، معلوم ہے کہ تم نے کس کو دیکھا؟ فرماتے ہیں کہ تمہاری رہبری کے لیے میرے پیر نظام الدین اولیاء محبوب الہی، حالانکہ حضرت محبوب الہی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے. عزیزان محترم، آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت محبوب الہی کی کتنی بڑی نظر ہے سرکار بندہ نواز پر. اور نظام الدین اولیاء کے تعارف کے حوالے سے میں ایک ہی جملہ پیش کروں گا، ہندوستان کے سب سے بڑے پیر کا نام نظام الدین اولیاء محبوب الہی. ان سے بڑا پیر ہندوستان میں پیدا نہیں ہوا، اس معنی میں کہ ان سے بڑھ کر ہندوستان کی سرزمین پر نہ کسی خلفاء ہوئے، نہ ان سے بڑھ کر ہندوستان کی سرزمین پر کسی کے مریدین ہوئے. اس واسطے ان کو ہندوستان کا سب سے بڑا پیر کہا جاتا ہے آج تک کے ریکارڈ تاریخ میں. حضرت عزیزان محترم، آپ اندازہ لگائیے کہ اتنے بڑے پیر حضرت محبوب الہی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز پر کیسی نظر کرم تھی. اس نظر کرم کا اثر تھا کہ اتنی چھوٹی سی الجھن بھی آپ کو گوارا نہیں ہوئی. اب آپ غور کر کے دیکھیے، جب حضرت بندہ نواز اس طرح بچپن کی عمر میں تھے تو حضرت محبوب الہی کی اتنی بڑی کرم کی نظر تھی، اور آج 600 سال سے دکن کی خطبیت کا تاج پہن کر شہنشاہ دکن کی حیثیت سے بندہ نواز جلوہ فرما ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت محبوب الہی کیسی توجہ فرماتے ہیں بندہ نواز. اور یہیں سے بات ثابت ہوتی ہے کہ بندہ نواز قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز پر الہامات ہوتے تھے، خواب نظر آتے تھے، تو کون سی بڑی بات ہے. ابھی محترم، عالم مثال میں اس طرح 8 سال کی عمر میں آپ کا مخالف منتخب تھے. تو صوفیاء جو میں ختم کر رہا ہوں ان جملوں کے ساتھ اس گفتگو کو، کہ صوفیاء کرام یہ جو قدس اللہ اسرارہم جو اس طرح قرآن مجید کی آیتوں کے بات نہیں بیان جاری رہے. اچھا مولانا، تو مولانا اجازت دے رہے ہیں تو میں 2 واقعات سنانے کی بات کیا تھا، پھر دوسرا واقعہ بھی سن لیتے ہیں. میں پھر ایک مرتبہ آپ کو بات یاد دلا کے آگے بڑھا رہا ہوں. وہ کیا ہوتا ہے، کبھی کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے کہ وہ کام مثالی ہو جاتا ہے. عزیزان محترم، ابھی ہمارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال مبارکہ پر ہزاروں کتابیں لکھی گئی. اولیاء میں کسی ولی پر اتنی کتابیں نہیں لکھی گئی جتنی سرکار غوث پاک پہ لکھی گئی، لکھی جا رہی ہیں. لیکن ان کتابوں میں ماسٹر پیس اگر کوئی کتاب ہے تو عزیزان محترم وہ کتاب ہے حضرت سیدنا ابو الحسن شتنوفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بہجت الاسرار. اس ٹاپک کو کتاب ماسٹر پیس بن گئی. اب اس طرح حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہمارے ساؤتھ انڈیا میں کسی بزرگ کسی ولی پر اتنا نہیں لکھا گیا جتنا سرکار بندہ نواز پہ لکھا گیا ہے، لکھا جا رہا ہے. اور جب تک آپ کی خطبیت کا پرچم لہراتا رہے گا آپ کی بارگاہ میں عقیدتوں کے خراج پیش ہوتے رہیں گے. لیکن ان کتابوں میں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کیا ماسٹر پیس کتاب اگر کوئی کتاب ہے تو وہ کتاب ہے شاہ علی سامانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیر محمدی. وہ کتاب فارسی زبان میں تھی. آج سے 100 سال پہلے 99 ایئرز پہلے، مطلب 1347 ہجری میں نیکسٹ ایئر 100 سال مکمل ہونے والے ہیں. اس کتاب کا ترجمہ اردو زبان میں کیا گیا. خواجگان چشت کے جانشین خواجہ بندہ نواز قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز پر لکھے جانے والی اس ماسٹر پیس کتاب کا فارسی سے آج سے 100 سال پہلے ترجمہ کرنے والے کون تھے؟ میری طرح سرکار غوث پاک کے ایک وابستہ دامن ایک خاضری سلسلے کے ایک بزرگ مولانا نذیر الدین خاضری تھے. انہوں نے 100 سال پہلے اس کتاب کا ترجمہ کیا. عزیزان محترم، تو میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ سیر محمدی کی خصوصیت یہ ہے نقل کیا. اب یہاں پر ایک اور مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. بندہ نواز پہ اگر الہام ہوتا تھا تفسیر قرآن مجید کی تفاسیر کے باطنی معانی آپ پر کھلتے تھے تو کہاں سے کھلتے تھے؟ عزیزان محترم عرش اعظم سے کھلتے تھے.
مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ اولیاء اللہ اللہ اولیاء یعنی دید پیر دید کبریا، گفتہ گفتہ اللہ بود گلخون عبداللہ بود. اولیاء اللہ اللہ اولیاء کے مراتب کا کیا کہنا؟ پیر کا دیدار خدا کا دیدار ہے. فرماتے ہیں کہ اس کا کہنا خدا کا کہنا ہے، خلق عبداللہ کا ہوتا ہے، بات اللہ کی ہوتی ہے. عزیزان محترم تو یہ در حقیقت یہ الہام ہوتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے. آئیے دوسری مثال میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. میں خواب کی باتوں میں تمہید کے طور پہ کی، اب حقیقت کی بات پیش کر رہا ہوں اور بالکل کے سامنے بات پیش کر رہا ہوں سیر محمدی سے. اب آپ یہاں پر اب یہ تو ابھی آپ نے دیکھا کہ حضرت محبوب الہی کی کیسی نظر ہے خواجہ بندہ نواز گیس و دراز قدس اللہ تعالیٰ صدر العزیز پر. اب ایک دوسرا واقعہ سنیے آپ، اس کا تعلق ہے خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس اللہ تعالیٰ صدر العزیز کے خلیفہ اور جانشین حضرت سیدنا پیر نصیر الدین چراغ دہلوی قدس اللہ تعالیٰ صدر العزیز کی ذات گرامی سے. حضرت چراغ دہلوی قدس اللہ تعالیٰ صدر العزیز کی ذات گرامی سے کون واقف نہیں ہے؟ اب آپ کے سامنے جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں سیر محمدی سے ماخوذ ہے. فرماتے خود بندہ نواز سرکار سے سن کے وہ لکھتے ہیں واقعہ، کیونکہ سیر محمدی کے جو مصنف ہیں وہ اس وقت کے واقعات دیکھ کے تو نہیں لکھ رہے ہیں، خواجہ بندہ نواز قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے لکھ رہے ہیں. یہ بات تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگی کہ حضرت خواجہ بندہ نواز قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق دلی سے ہے. آپ دلی کے باشندہ ہیں، دلی میں آپ پیدا ہوئے، دلی میں رہے، دلی میں علم حاصل کیا، دلی میں جوانی کی بہاریں دیکھی، دلی میں عمر کا بہت بڑا حصہ صرف کیا، 80 سال کی عمر ہونے تک دلی ہی میں رہے. اس کے بعد ادھر دکن کی طرف مراجعت فرمائی، پھر اللہ رب العالمین نے آپ کی عمر میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ پھر یہاں آنے کے بعد گلبرگہ شریف میں پھر 25 سال آپ دنیا میں بظاہر جلوہ فرما رہے. تو 80 سال کی عمر تک آپ کہاں پر رہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ دلی میں رہے. تو آپ دلی والے ہیں اصل میں، ایک ہی ایئر کی عمر تک آپ وہیں پہ رہے. تو عزیزان محترم حضرت خواجہ نصیر الدین عزیز جو محبوب الہی کے خلیفہ جانشین سرکار بندہ نواز کے شیخ ہیں، اب ان کی کتنی نظر کرم تھی اور کتنا بھروسہ تھا ان کو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب حضرت خواجہ بندہ نواز گیس و دراز قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ اندازہ لگائیے اس واقعے سے. اب یہ اس وقت کی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، سن 556 ہجری کی بات ہے، 756 سن ہجری کی یہ بات ہے. اب اس کے ایک سال کے بعد پیر نصیر الدین محمود چراغ دہلوی قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے والا ہے. بندہ نواز قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 825 ہجری میں ہوا. شیخ نے 757 ہجری میں پردہ فرما سین میں. اب اس کے بعد مطلب قریب 60 سال یا اس کے کم و بیش کا حصہ حضرت محبوب حضرت خواجہ بندہ نواز نے رشد و ہدایت میں گزارا. تو میں آپ کے سامنے جو بات کر رہا ہوں 756 ہجری کی بات ہے، یعنی خواجہ بندہ نواز گیس و دراز کے وصال مبارک سے بہت پہلے کی بات ہے. اس وقت ابھی آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، ابھی 40 سال کی آپ کی عمر بھی نہیں ہوئی تھی. اس وقت کی بات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار ہو گئے، بہت زیادہ بیمار ہو گئے. تو آپ نے خواجہ بندہ نواز کو حکم دیا، ان کے ایک اور پیر بھائی کو ان کے ساتھ کر کے حکم دیا کہ آپ دونوں مل کے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پہ جائیں اور جا کر معلوم کریں کہ آخر میری بیماری کا معاملہ کیا ہے، معروضہ پیش کریں کہ کب تک یہ بیماری رہے گی آخر. تو عزیزان محترم حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے بختیار کاکی کی درگاہ پہ روانہ کیا بندہ نواز سرکار کو اور آپ کے ایک پیر بھائی کو. کب کی بات ہے؟ 756 ہجری کی بات میں آپ کے سامنے. اب دونوں گئے. بندہ نواز سرکار فرماتے ہیں کہ ہم دونوں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پہ گئے، حضرت کی صحت یابی کے لیے شفا یابی کے لیے دعا کی. اس کے بعد پلٹ کے واپس آئے. بندہ نواز سرکار فرماتے ہیں کہ میں اور میرے وہ پیر بھائی ہم دونوں واپس آ رہے تھے، راستے میں مجھے اچانک خیال آیا کہ میں جب حضرت چراغ دہلی کی بارگاہ میں حاضری دوں گا اور اگر آپ پوچھیں گے کہ تم صرف شفا یابی کی دعا ہی کر کے کیوں آ گئے، حضرت بختیار کاکی سے میرے بارے میں پوچھا کیوں نہیں کہ کیا ہونے والا ہے معاملہ. یعنی مطلب یہ کہ عزیزان محترم ان کو یقین سے معلوم تھا کہ اس طرح معاملہ ہونے والا ہے. تو بات دراصل ہے کہ ختم کر رہا ہوں یہ بولتے ہیں اپنی بات کو میں کہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیس و دراز فرماتے ہیں کہ راستے میں جب واپس آ رہے تھے تو یہ خیال ہوا کہ حضرت پوچھیں گے کہ پوچھ کے کیوں نہیں آئے. میں نے اپنے پیر بھائیوں سے کہا کہ آپ جائیے، میں اب گھر کو جا کے پہلے مراقبہ کروں گا اور اس کے بعد کیا احوال ہے دیکھ کے پھر حضرت کی بارگاہ میں حاضری دوں گا. بندہ نواز فرماتے ہیں گھر کو گیا، مراقب ہوا تو خیر خواجہ بختیار کاکی تو نظر نہیں آئے، البتہ خضر علیہ السلام نظر آتے ہیں. خواب میں نہیں، عالم بیداری میں حضرت خضر علیہ السلام نظر آ گئے. کس طرح نظر آئے؟ فرماتے ہیں کہ قدیم چھپر ہے، پرانا چھپر ہے
اس پہ آپ ٹھہرے ہوئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نصیر الدین محمود چراغ دہلی کو میرا سلام کہنا۔ اس کے بعد بندہ نواز قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلی کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ خضر علیہ السلام نظر آئے تھے، قدیم چپر پر ٹھہرے تھے، آپ کو انہوں نے سلام کیا ہے، تو تعبیر یہ نکالی گئی کہ خضر علیہ السلام کا مطلب ہے کہ آپ کی عمر کا آخری دور چل رہا ہے، پیر نصیر الدین کی چراغ دہلی کی عمر کا آخری دور چل رہا ہے، اور سلام کہا ہے اس کی تعبیر یہ لی گئی کہ اس بیماری میں تو انتقال ہونے والا نہیں ہے کیونکہ خضر علیہ السلام کا سلام آ گیا۔ عزیزان محترم، اس کے بعد ویسے ہی ہوا کہ 1 سال تک حضرت چراغ دہلی باحیات رہے، واقعتاً صحت یابی ہو گئی، اور وہ پرانے چھپر پر جو خضر علیہ السلام کو دیکھا تھا وہ تعبیر اس طرح ہوئی کہ 557 سے ہجری میں واقعی ان کا وصال ہو گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، اختتامیہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ اندازہ لگائیے کہ جن کے عالم مثال کو مشاہدہ کرنے کی کیفیت ہو، الہامات اگر ان پہ نازل نہیں ہوں گے، اگر ان پہ الہامات نہیں ہوں گے تو اور کس پہ الہامات ہوں گے؟ تو در حقیقت یہ تفسیر اشاری خواجہ بندہ نواز سرکار قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کی ولایت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو ہم کو دنیا اور آخرت میں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کا فیضان نصیب فرمائے، آپ کے سلسلے کے خواجگان کا فیضان نصیب فرمائے، سرکار محبوب الہی کا، سرکار غریب نواز کا فیضان نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ وبارک وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ نبینا المصطفى ورسولنا المرتضى وحبیبنا المجتبى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحابتہ الکرام اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک مرتبہ کھڑے رہ کر بیٹھ جائیے، ایک مرتبہ کھڑے رہ کر بیٹھ جائیے، سبھی درست ہو جاتے ہیں، گڑبڑ نہ کوئی کرو، کسی قسم کی کوئی گڑبڑ مت کیجیے۔ ابھی اذان ہوگی، 4 رکعت سنت پڑھنے کا موقع بھی دیا جائے گا۔ ہم یہ معلوم کریں، آپ لوگ بے چینی مت کیجیے، بلکہ میں پہلے بولا ہوں تقدس، ہاں معلوم ہے ہم کو جماعت کب پھیرنا ہے۔